السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ شافعی مسلک کی مشہور درسی کتاب خلاصۃ الفقہ الاسلامی، یہ عربی کتاب ہے۔ ہندوستان خاص کر ملیبار جنوبی ہند کیرلا میں اللہ نے اسے کافی مقبولیت عطا فرمائی۔ نہ صرف جنوبی ہند بلکہ کوکن کی درس گاہوں کی بھی یہ زینت ہے، اور ایسی جامع اور بہترین کتاب ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اگلی بڑی کتابیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں۔ اس کتاب کے مصنف شیخ عبد الرحمن باوا ابن محمد ملیباری حفظہ اللہ تعالی ہیں۔ مصنف ابھی باحیات ہیں، مگر جب سے یہ کتاب لکھی گئی ہے 50 مرتبہ ہزاروں کی تعداد میں یہ تباہ ہوئی ہے۔ کیرلا کے سارے سنی علماء اس کتاب کے معتمد مسائل پر مشتمل ہونے پر متفق ہوئے کہ یہ کتاب معتمد مسائل پر مشتمل ہے اور اس کتاب پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اس کتاب پر اعتماد کر کے مسائل بتائے جا سکتے ہیں، اور یہ بڑی بہترین درسی کتاب ہے۔ حالانکہ یہ ایک جلد میں اب چھپی ہے، اس کے 3 حصے ہیں، تینوں حصوں کو ایک جلد میں کر دیا گیا ہے۔ اس طرح سے ایک جلد ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی ہے کہ اس ایک کتاب کو پڑھنے والا روزمرہ کے عام ضروری مسائل کے تعلق سے خود کفیل ہو جاتا ہے اور کسی اور عالم سے مسئلہ پوچھنے سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس کتاب کو کوئی باریکی سے اور سمجھ کر پڑھ لے، اس کے لیے بہت بڑے مسائل کا ذخیرہ اس کے ذہن میں جمع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصنف حفظہ اللہ تعالیٰ کی زندگی ہی میں اس کتاب کو مقبولیت عام عطا فرمائی۔ یہ کیرلا کے جنوبی ہند کیرلا کے تمام سنی درسگاہوں کی زینت ہے۔ نہ صرف جنوبی ہند بلکہ علاقہ کوکن کی بھی سنی درسگاہوں کی یہ زینت ہے، اور لازمی طور پہ فتح المعین پڑھنے سے پہلے طلبہ کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ بلکہ اس کتاب کی خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں جدید اوزان اور جدید مسافت، جدید پیمائش بھی بیان کی گئی ہے، اور جدید وسائل بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں بڑی برکت رکھی ہے۔ یہ فقیر محمد عاقب قادری ثقافی مصنف شیخ عبد الرحمن ابن محمد ملیباری حفظہ اللہ تعالیٰ کے مدرسے میں ضلع کالی کٹ میں کوڑام بوڑا میں جہاں ان کا مدرسہ ہے وہاں حاضر ہوا، اور حضرت سے اس کتاب کی اجازت بھی حاصل کی ہے۔ آج سے انشاءاللہ اس کتاب کے درس کا آغاز ہوگا۔ اس کتاب کا درس جو حضرات سننا چاہتے ہیں، اگر وہ مدارس کے طلبہ ہیں، اپنی عبارت خوانی، عربی ترکیب وغیرہ کو اچھی طرح سیکھ لیں، اس کے بعد ہی اس کتاب کی ترکیبیں اور اس کتاب کی عبارتیں سمجھ میں آئیں گی۔ ورنہ برکت کے لیے اور مسائل کی جانکاری کے لیے عوام و خواص سب کوئی اس درس کو سن سکتے ہیں اور اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس میں برکت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وہو حسبی ونعم الوکیل۔ مقدمہ، صفحہ نمبر 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں ثابت ہے اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کام کی ہدایت کی۔ مصنف حفظہ اللہ یہاں پر یہ مراد لے رہے ہیں کہ اللہ نے اس کتاب کو لکھنے کی ہمیں ہدایت کی، اور ہم جب پڑھیں گے تو یہ مراد لیں گے کہ اللہ نے اس کتاب کو پڑھنے کی ہمیں ہدایت کی۔ وما کننا لنہتدی، اور ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہماری ہدایت نہ فرماتا۔ یعنی ہماری ہدایت اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ پروردگار عالم کی توفیق کی وجہ سے ہے۔ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد رسول اللہ، اور درود و سلام نازل ہو ہمارے آقا اللہ کے رسول محمد پر، وعلی آلہ وصحبہ، اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر، الفائزین برضا اللہ، جو اللہ کی رضا سے فائز المرام ہیں، کامیاب ہیں۔ اما بعد، رہا حمد و صلات کے بعد، فعلم تو جان ان اللہ خلقنا فی احسن تقویم، یہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین صورت پر پیدا کیا۔ وخلق لنا الارض وما فیہا من النعیم، اور ہمارے لیے زمین اور جو کچھ زمین میں نعمتیں ہیں سب پیدا کی۔ وسخر لنا الشمس والقمر والنجوم، اور ہمارے لیے سورج، چاند اور ستاروں کو مسخر کیا۔ وامر ملائکتہ بالسجود لابینا، اور اپنے فرشتوں کو ہمارے والد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ لما علمہ من العلوم، ان علوم کی وجہ سے جو اللہ نے انہیں سکھائے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہ علوم عطا فرمائے جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھے۔ علوم میں برتری جب ثابت ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام کی، تو اللہ نے تعظیم کے طور پہ سجدے کا حکم دیا۔ ثم امرنا بالتقوی والموت علی الاسلام، پھر اللہ نے ہمیں تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے اور اسلام پر مرنے کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اور ظاہر ہے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں ہر وقت ایمان اور اسلام اور سچے عقیدے پر قائم رہنا، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ والتقوی، اب تقوی کی تعریف فرماتے ہیں، والتقوی هو امتثال اوامر اللہ واجتناب نواہیہ، اور تقوی اللہ کے احکام کو بجا لانا اور اس کی منع کردہ چیزوں سے باز رہنا ہے۔ والامتثال والاجتناب لا یستتبان الا بمعرفۃ الاحکام الشرعیہ، اور احکام کو بجا لانا
اور منع کردہ چیزوں سے باز رہنا، بچتے رہنا، یہ دونوں مرتب نہیں ہو سکتے مگر احکام شرعیہ کی معرفت ہی سے۔ جب انسان کو پتہ ہی نہیں کیا اس پر واجب ہے اور واجب بات معلوم ہے تو یہ نہیں پتہ کہ ان واجبات کو کس طرح ادا کیا جائے، تو وہ امتثال اوامر کر ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح جب اسے پتہ ہی نہیں کہ کون سی چیزیں حرام ہیں اور ان سے کس طرح بچا جائے، تب تک وہ حرام چیزوں سے بچ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے فرمایا احکام پہ عمل کرنا اور منہیات سے پرہیز کرنا، یہ دونوں بغیر احکام شرعیہ کے جانے ممکن نہیں۔ والعلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ هو الفقہ، اور احکام شرعیہ عملیہ کا علم ہی فقہ ہے۔ علم فقہ کیا ہے؟ شریعت کے وہ احکام جن کا تعلق عمل سے ہے، ان کو جاننا فقہ ہے۔ رہے وہ احکام جو عملیہ نہیں ہے بلکہ وہ نظریاتی ہیں تو انہیں اعتقادیہ کہتے ہیں۔ احکام شرعیہ اعتقادیہ یہ عقائد کی کتابوں سے معلوم ہوتے ہیں، علم عقائد میں معلوم ہوتے ہیں، اور احکام شرعیہ عملیہ فقہی کتابوں میں معلوم ہوتی ہیں، علم فقہ میں ان کو بتایا جاتا ہے۔ اگلے پیراگراف میں فرماتے ہیں وَإِمَامُنَا فِي الْفِقْهِ إِمَامُ الْأَئِمَّةِ محمد بن ادریس الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ، اور فقہ میں ہمارے اماموں کے امام محمد ابن ادریس شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سن 150 ہجری میں ہوئی، مقام غزہ یا مقام اسقلان میں، موجودہ فلسطین میں۔ مصر میں سن 204 ہجری میں رجب کی آخری تاریخ میں وفات پائی۔ مصر کا مشہور قبرستان قرافہ آپ کا مزار مبارک زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہیں، بنی مطلب سے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنی ہاشم سے ہیں، اور یہ واحد چاروں اماموں میں وہ واحد امام ہیں جو قریشی ہیں اور خاندان رسالت سے ان کا تعلق ہے۔ وقد صنف العلماء فی الفقہ الشافعی کتبا عدیدہ، اور بے شک علماء نے فقہ شافعی میں بہت ساری کتابیں، متعدد کتابیں تصنیف فرمائی۔ فمنها المبسوطۃ ومنها المختصرہ، تو ان میں کچھ مبسوط اور ضخیم کتابیں ہیں اور کچھ مختصر ہیں۔ ومن اشہر مختصراتہ، اور مذہب شافعی مختصر کتابوں میں سے، مشہور کتابوں میں سے کتاب فتح المعین بشرح قرۃ العین بمہمات الدین، فتح المعین ہے جو قرۃ العین بمہمات الدین کی شرح ہے۔ فتح المعین بشرح قرۃ العین بمہمات الدین، یہ نام ہے فتح المعین کا اصل نام، فتح المعین بشرح قرۃ العین بمہمات الدین۔ فتح المعین کے مصنف نے ایک مختصر متن لکھا جس کا نام رکھا قرۃ العین بمہمات الدین۔ قرۃ العین یعنی آنکھ کی ٹھنڈک، بمہمات الدین دین کی مہمات سے، یعنی دین کے اہم مسائل سے آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی اس مختصر متن کو جو دیکھے گا، مطالعہ کرے گا، دین کے اہم مسائل ہیں ان میں، تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ یہ نام رکھا انہوں نے اپنے متن کا۔ پھر اس پر ایک بہترین شرح تصنیف فرمائی جس کا نام رکھا فتح المعین بشرح قرۃ العین بمہمات الدین۔ یہاں معین اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور فتح کا مطلب ہے کھولنا، علمی باتوں کو دل میں ڈال دینا۔ قرۃ العین بمہمات الدین جو متن ہے، اس کی شرح کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی باتیں ڈالی اور جو علمی نکات واشگاف فرمائے، تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے اس کتاب کا نام فتح المعین رکھا، تاکہ اس میں اللہ کی نعمت کی طرف اشارہ ہو اور نعمت کا اظہار ہو، اور یہ بھی اللہ کے شکریہ کی ادائیگی کا ایک طریقہ ہے۔ تو جب بھی اس کتاب کا نام لیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا شکریہ بھی ہوگا، اس عظیم نعمت کا چرچا بھی ہوگا۔ اسی لیے صاحب کتاب فتح المعین، جو فتح المعین کے مصنف ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کا نام فتح المعین رکھا۔ فرماتے ہیں کہ فقہ شافعی کی مختصر کتابوں میں جو زیادہ مشہور کتابیں ہیں ان میں سے ہے کتاب فتح المعین بشرح قرۃ العین بمہمات الدین، وکلاہما للشیخ العلامۃ المخدوم الصغیر احمد زین الدین ابن الشیخ محمد الغزالی ابن الشیخ العلامۃ المخدوم الکبیر زین الدین المعبری الملیباری رحمہم اللہ تعالی رحمۃ واسعہ۔ اور یہ دونوں یعنی قرۃ العین جو متن ہے وہ بھی، اور اس کی شرح فتح المعین، وکلاہما، اور یہ دونوں للشیخ العلامۃ المخدوم الصغیر، شیخ علامہ مخدوم صغیر احمد زین الدین ابن الشیخ محمد الغزالی، احمد زین الدین ابن شیخ محمد غزالی ابن شیخ العلامۃ المخدوم الکبیر زین الدین المعبری الملیباری، جو بیٹے ہیں شیخ علامہ مخدوم کبیر زین الدین معبری ملیباری کے، یعنی فتح المعین کے مصنف جنہیں مخدوم صغیر انہوں نے کہا، یہ پوتے ہیں مخدوم کبیر کے، شیخ زین الدین کبیر جو دادا ہیں، جن کے پوتے ہیں حضرت شیخ زین الدین صغیر جو فتح المعین کے مصنف ہیں۔ اور دادا اور پوتے میں فرق کرنے کے لیے فتح المعین کے مصنف کے آگے مخدوم صغیر اور مخدوم کبیر کے نام کے آگے مخدوم کبیر، علامہ زین الدین کبیر کے نام کے آگے مخدوم کبیر لگایا جاتا ہے تاکہ فرق ہو جائے۔ علامہ شیخ زین الدین کبیر جو تھے یہ بہت بڑے عالم تھے، بہت مشہور تھے، صاحب تصانیف کثیرہ بزرگ ہیں۔ ان کے بیٹے ہیں محمد غزالی، ان کے بیٹے ہیں فتح المعین کے مصنف شیخ احمد زین الدین صغیر۔ یہاں پہ انہوں نے فتح المعین کے مصنف، پھر ان کے والد کا نام اور ان کے دادا کا نام بھی لکھا، پورا ان کا دادا تک کے نسب بیان کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے فتح المعین کے جو دو مشہور حاشیے ہیں، ایک اعانۃ الطالبین ہے اور دوسرا حاشیہ ترشیح المستفیدین ہے۔ ان حاشیوں میں جو فتح المعین کے مصنف کے والد کے نام کی جگہ شیخ عبدالعزیز آیا ہے تو یہ خطا ہے، اور عبدالعزیز جو تھے وہ فتح المعین کے مصنف کے چاچا تھے، وہ بھی بڑے عالم تھے،
لیکن وہ چاچا تھے، والد نہیں تھے۔ فتح المعین کے مصنف کے والد شیخ محمد غزالی ہے۔ اسی غلطی کی تصحیح کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پر فتح المعین کا مصنف کا نام القاب کے ساتھ لکھا، پھر ان کے والد کا نام لکھا، پھر ان کے دادا کا نام لکھا۔ تو یہ دونوں یعنی فتح المعین اور اس کی شرح قرۃ العین، یہ دونوں کتابیں ہیں علامہ مخدوم صغیر احمد زین الدین کی، جو بیٹے ہیں شیخ محمد غزالی کے، اور وہ بیٹے ہیں علامہ مخدوم کبیر شیخ زین الدین معبری ملے باری کے۔ معبر ایک ریاست تھی موجودہ تمل ناڈو میں، مسلم ریاست تھی۔ جب اس ریاست کو کافروں کے ذریعے تاراج کیا گیا تو یہ خاندان ہجرت کر کے ملیبار یعنی موجودہ کیرلا میں آیا۔ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، اور جب یہ خاندان ملیبار آیا تو یہاں بھی اس خاندان کے بزرگوں نے، علماء نے اپنے طور پہ دین کی بڑی زبردست خدمت انجام دی۔ تو شیخ زین الدین کبیر بھی صاحب تصانیف کثیرہ بزرگ ہیں، ان کے پوتے ہیں شیخ زین الدین صغیر۔ شیخ زین الدین کبیر مذہب شافعی کے مشہور فقیہ شیخ الاسلام زکریا انصاری کے شاگرد ہیں۔ شیخ زین الدین صغیر مذہب شافعی کے علماء میں سے ایک مشہور عالم دین، خاتمۃ المحققین امام شہاب الدین احمد ابن حجر حیتمی مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں۔ ملیبار وہ علاقہ ہے جو موجودہ ہندوستان کی جنوبی ریاست کیرلا پر محیط ہے، تو اس نسبت سے انہیں ملیباری بھی کہا گیا۔ رحمہم اللہ تعالی رحمتا واسعہ، اللہ تعالیٰ ان پر وسیع رحمت نازل فرمائے۔ اگلے پیراگراف میں فرماتے ہیں وقد احتاج طلاب هذا العصر الى مختصر يكون تمهيدا لهذا الكتاب، اور بے شک اس زمانے کے طلباء ایک ایسے مختصر کے محتاج ہوئے، ایک ایسی مختصر کتاب کی حاجت ان کو ہوئی، طلباء اس زمانے کے طلباء کو اس کتاب کی تمہید ہو، یعنی فتح المعین کی تمہید ہو۔ دیکھیے فتح المعین درسی کتاب ہے، پوری دنیا میں جہاں بھی فقہ شافعی پڑھایا جاتا ہے تو درس میں فتح المعین لازماً داخل ہے، چاہے یمن ہو یا شام ہو یا مصر ہو یا انڈونیشیا ملیشیا ہو یا ہندوستان کا وہ علاقہ ہو جہاں شواف آباد ہیں۔ تو فتح المعین کتاب جب سے لکھی گئی ہے تب سے لے کر آج تک فقہ شافعی کے درس کی زینت ہے، اور بڑی زبردست کتاب ہے اور بڑی بابرکت کتاب ہے۔ تو اس کتاب کو سمجھنے سے اس زمانے کے طلباء جو ہیں ان کو دقتیں پیش آنے لگی، کیونکہ ہمتیں کم ہو گئی ہیں، صلاحیتیں کم ہو گئی ہیں، ذہن کی جو تیزی ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ تو اس لیے ضرورت پیش آئی ایک ایسی مختصر کتاب کی جو فتح المعین کی تمہید ہو، اور جس کتاب کو پڑھ کر فتح المعین، اس کتاب کے بعد فتح المعین کو پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو۔ تو اسی نیت سے حضرت شیخ عبد الرحمن باوا ابن محمد ملیباری حفظہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب یعنی خلاصۃ الفقہ الاسلامی کو تصنیف فرمایا۔ یہ اپنی کتاب کی تصنیف کا مقصد بیان فرما رہے ہیں۔ فہذا بحمد اللہ ذاک المختصر، تو یہ بحمد اللہ وہی مختصر ہے، یعنی جو فتح المعین کی تمہید کے طور پہ ہے۔ نسمیہ خلاصۃ الفقہ الاسلامی، ہم اس کا نام خلاصۃ الفقہ الاسلامی رکھتے ہیں، خلاصۃ الفقہ الاسلامی اس کا نام ہے۔ وقد حوت اہم المسائل الفقہیتی، اور بے شک اس کتاب نے، اس مختصر نے اہم مسائل فقہیہ کو جمع کیا اپنے اندر، وبعض الابحاث الضروریہ، اور بعض ضروری ابحاث کو، والقضایا العصریہ، اور قضایا معاصرہ کو یعنی جدید مسائل کو جمع کیا۔ ونرجو من اللہ النفع به فی الدارین، اور ہم اللہ سے دونوں جہان میں اس کے ذریعے سے نفع پہنچانے کی امید رکھتے ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ